رمضان میں تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ یہ وہی نماز ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں عام دنوں میں۔ رمضان میں ہماری آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز وہی نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت آپ تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے۔ یہ جو نماز ہے، عام دنوں میں آپ یہ نماز گھر پہ پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، مگر رمضان میں آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف، جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، کتب لہ قیام لیلہ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی آپ نے امام کے ساتھ تراویح 1 گھنٹہ پڑھی، آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھی، آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھی، لیکن ثواب کتنا مل رہا ہے؟ پوری رات کا ثواب مل رہا ہے۔ تو تراویح کی نماز ہمیں پڑھنا ہے میرے بھائی، مگر معاف کیجئے گا، بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے شہر میں بعض جگہوں پر جو بڑی بڑی مارکیٹ ہے، جیسے آپ کے یہاں یہ کھریا ایک مارکیٹ ہے، حاجی پور کی ایک مارکیٹ ہے، تو مارکیٹ کے ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ 3 دن تراویح پڑھتے ہیں، اور وہاں راجدھانی کی سپیڈ سے ایک حافظ صاحب آتے ہیں، صاحب پہلے دن انہوں نے 21 پارہ پڑھا دیا، دوسرے دن انہوں نے 7 پارہ 8 پارہ پڑھا دیا، اور تیسرے دن 1 پارہ آخری پارہ پڑھا کے تراویح ختم کر دی۔ یہ تراویح نہیں ہے، یہ تراویح کا مذاق ہے میرے بھائی۔ تراویح میں آپ قرآن ختم کریں، اچھی بات ہے، قرآن نہ ختم کرے کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اطمینان سے قرآن پڑھا جائے اور اطمینان سے تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ وہ خشوع اور خضوع پیدا کریں جو تہجد کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تراویح کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اتار دیا جائے۔ تو رمضان میں آپ سکون کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں۔ رمضان کا ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے میرے بھائیوں، اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کل کی جو تاریخ تھی 8 جو ہے پرسوں کی جو تاریخ تھی 8 مارچ کی تاریخ، 8 مارچ کی تاریخ کو پوری دنیا میں کیا منایا جاتا ہے؟ وومنس ڈے، مہیلا دیوس۔ دنیا والے مہیلاؤں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں، کتنی حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں، ان کے پاس اپنے بدن میں پہنچانے کے لیے پانی نہیں، کھانا نہیں، کتنی دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں اپنے بچے کو دودھ پلا سکے۔ 486 عورتوں کے لیے 1 لیٹرین ہے۔ اس قدر انسانیت کو ذلیل کرنے والے مناظر ہیں غازہ کے اندر، لیکن دنیا میں کسی کی آنکھوں، کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی میرے بھائی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دنیا میں بھوکے رہتے ہیں، اور یہاں ممبئی اور گجرات میں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے یہاں شادی ہوتی ہے، اور ایک شادی میں، شادی کے پہلے کی جو سیریمنی ہے اس میں 9 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، ناچنے گانے والی کو بلا کر کے 74 کروڑ روپے دے کر کے نچوایا جا رہا ہے، بڑے بڑے سیلیبریٹی کو پرائیویٹ جہاز سے بلا کر کے ان کو شادی میں جو ہے پیسہ دے کے بلایا جا رہا ہے۔ جس دیش میں 85 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دیتی ہے گورنمنٹ، وہاں یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے، روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے۔ ایک انسان، ہم تو بھائی اپنی چوائس سے بھوکے رہتے ہیں، ہم تو اللہ کے حکم سے بھوکے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کھانا ہے، پانی ہے، پھر بھی ہم بھوکے رہتے ہیں، لیکن روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے دنیا کے کروڑوں انسان ایسے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ کھا سکے، ان کے پاس نہ روٹی ہے، نہ چاول ہے، نہ اناج ہے، وہ بیچارے شام کو کھاتے ہیں تو صبح کی خبر نہیں، صبح کو کھاتے ہیں تو شام کی خبر نہیں۔ ان غریبوں اور بھوکوں کی بھوک کا احساس کراتا ہے روزہ۔ یہ روزے کا بہت بڑا سبق ہے میرے بھائیوں۔ جب روزہ شروع ہو، رمضان شروع ہو، تو اپنے ان غریب بھائیوں کے، ان بھوکے پیاسے بھائیوں کے بارے میں بھی ہم سوچا